حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے جنہیں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت و رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے باطن سے پیدا فرمایا۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ بس ہم نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ علیہ السلام کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دے دی۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئی، وہیں کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئی، وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلے کے لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی جگہ پر ایک بھینڈے کو قربان کروایا۔ آپ علیہ السلام کی سنت قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک، بڑے صبر و تحمل والے، وعدے کے سچے اور بات کے پاک تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اس سے پورا کرتے تھے۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ۔ اور آپ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیجئے، وہ وعدے کے بڑے ہی سچے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ اور اسماعیل ادریس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ مطہرہ ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی کی بدولت مختلف قبیلے آ کر اس جگہ آباد ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی طرف اٹھتی تھی۔ چنانچہ جرہم قبیلے والوں نے
آپ علیہ السلام کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کروا دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ مطہرہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خیرخواہی کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہماری حالات بڑی خراب ہے اور ہم بڑے تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنی گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دینا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں اپنے ناموجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ ایک شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں سارا صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور آپ کے لیے پیغام بھی چھوڑا ہے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ تشریف لانے والے میرے والد مطہرہ تھے اور انہوں نے تمہیں ادا کرنا طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لہٰذا تم اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری عورت سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پھر گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا پیتے ہو؟ بہو نے جواب دیا، پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت پیدا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بہو سے فرمایا، جب تمہارا شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام نہ کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھنا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ میرے ناموجودگی میں آپ کے پاس کون آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر و بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی، وہ تمہارے پاس تشریف لانے والے میرے والد مطہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی بیوی کو ناشکری کی وجہ سے چھوڑنا اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجات میں رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کھجور دی۔ اس ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کھجور واپس کر دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھجور اسے دے دی۔ اس نے بڑی خوشی سے وہ کھجور لے لیا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ یہ شکر گزاری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس 40 درہم رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس سائل کو دے دو۔ کافی مدت کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل علیہ السلام، تمہارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے لیے ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور، آپ علیہ السلام اپنے رب کا حکم بجا لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ بھی اس کام میں میری مدد کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں بھی اس کام کے لیے تیار ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹے اٹھے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت بیت اللہ کی تعمیر قبول فرما، بے شک آپ خوب سننے جاننے والے ہیں۔ جب بیت اللہ کے قریب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تو عرب کے قبیلوں میں سے جرہم اور قبیلے آ کر آباد ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہوا اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہیں نصیحت کیجیے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر اتاری گئی۔ آپ علیہ السلام خود بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اللہ عز و جل کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے، جبکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور نسم کی شادی اپنے بھتیجے آئس بن اسحاق سے کر دی۔ آئس سے ان کا بیٹا رو پیدا ہوا جو کہ زردہ محل تھا، اس لیے آئس کی اولاد بنی اسفار کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ علیہ السلام کے روضے کے قریب مقام ہجر میں سپرد خاک کیا گیا۔ حجج کے عرب قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ مشہور 2 بیٹے ہوئے جنہیں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہے ہوئے وعدے کے مطابق
نبوت و رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے باطن سے پیدا فرمایا۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ بس ہم نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ علیہ السلام کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دے دی۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئی، وہیں کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئی، وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلے کے لوگ وہاں آ کر آباد ہوئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی جگہ پر ایک بھینڈے کو قربان کروایا۔ آپ علیہ السلام کی سنت قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک، بڑے صبر و تحمل والے، وعدے کے سچے اور بات کے پاک تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اس سے پورا کرتے تھے۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ۔ اور آپ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیجئے، وہ وعدے کے بڑے ہی سچے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ اور اسماعیل ادریس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ مطہرہ ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی کی بدولت مختلف قبیلے آ کر اس جگہ آباد ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی طرف اٹھتی تھی۔ چنانچہ جرہم قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کی اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کروا دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ مطہرہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خیرخواہی کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہماری حالات بڑی خراب ہے اور ہم بڑے تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنی گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دینا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں اپنے ناموجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ ایک شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں سارا صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور آپ کے لیے پیغام بھی چھوڑا ہے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ تشریف لانے والے میرے والد مطہرہ تھے اور انہوں نے تمہیں دا کرنا طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لہذا تم اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری عورت سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پھر گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا پیتے ہو؟ بہو نے جواب دیا، پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت پیدا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بہو سے فرمایا، جب تمہارا شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام نہ کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھنا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ میرے ناموجودگی میں آپ کے پاس کون آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر و بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی، وہ تمہارے پاس تشریف لانے والے میرے والد مطہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی بیوی کو ناشکری کی وجہ سے چھوڑنا اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجات میں رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ فرمان عالی ہے ترجمہ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کھجور دی۔ اس ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کھجور واپس کر دی۔ پھر دوسرا سائل آیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھجور اسے دے دی۔ اس نے بڑی خوشی سے وہ کھجور لے لیا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ یہ شکر گزاری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس 40 درہم رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس ساحل کو دے دو۔ کافی مدت کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل علیہ السلام، تمہارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے لیے ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور، آپ علیہ السلام اپنے رب کا حکم بجا لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ بھی اس کام میں میری مدد کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں بھی اس کام کے لیے تیار ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹے اٹھے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے، ترجمہ، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت بیت اللہ کی تعمیر قبول فرما، بے شک آپ خوب سننے جاننے والے ہیں۔ جب بیت اللہ کے قریب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تو عرب کے قبیلوں میں سے جرہم اور قبیلے آ کر آباد ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہوا اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہیں نصیحت کیجیے۔ فرمان عالی ہے، ترجمہ، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر اتاری گئی۔ آپ علیہ السلام خود بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اللہ عز و جل کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے، جبکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ فرمان عالی ہے، ترجمہ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور نسم کی شادی اپنے بھتیجے آئس بن اسحاق سے کر دی۔ آئس سے ان کا بیٹا رو پیدا ہوا جو کہ زردہ محل تھا، اس لیے آئس کی اولاد بنی اسفار کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ علیہ السلام کے روضے کے قریب مقام ہجر میں سپرد خاک کیا گیا۔ حجج کے عرب قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے اولادوں میں سے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا قصص الانبیاء کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔